تصور کریں کہ کسی کو عمر قید کی سزا سنائی جائے۔ ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید کوئی بہت ہی سنگین، کوئی پرتشدد جرم۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر وہ جرم قرآن پاک کی تعلیم دینا ہو تو؟ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ آج ہم پاکستان میں حال ہی میں صرف چند دن پہلے 24 دسمبر 2025 کو سنائے گئے ایک ایسے ہی عدالتی فیصلے کی تہ میں اترنے والے ہیں، اور یہ فیصلہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بہت ٹھوس چیزیں ہیں۔ ایک تو خود اس عدالتی حکم نامے کی کاپی ہے، دوسرا ایک مذہبی رہنما کے خطبے پر مبنی ایک رپورٹ ہے جو اس فیصلے کے اثرات پر بات کرتی ہے، اور تیسرا ایک تفصیلی تجزیاتی تحریر ہے جو اس کیس کے قانونی اور معاشرتی پہلوؤں کا جائزہ لیتی ہے۔ ہمارا مقصد سیدھا سا ہے، یہ جاننا کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، الزامات کیا تھے، فیصلہ کیا آیا، اور اس فیصلے میں وہ کون سا تضاد چھپا ہے جس پر اتنی بحث ہو رہی ہے۔ چلے ذرا اس کیس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور یہ معاملہ پہلی نظر میں جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس کی کئی پرتیں ہیں، اور ہمارے ذرائع ہمیں ان تہوں کو ایک ایک کر کے کھولنے میں مدد دیں گے، خاص طور پر قانون کی تشریح کے حوالے سے۔ تو پھر آئیے بالکل بنیادی اور ٹھوس حقائق سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس عدالتی دستاویز موجود ہے، اس سے زیادہ ٹھوس کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص مبارک احمد ثانی کو سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے کاغذ پر کیا لکھا ہے، الزامات کیا تھے اور فیصلہ کیا سنایا گیا؟ جی دیکھیں، عدالتی حکم نامے کے مطابق، جو کہ ایک سرکاری دستاویز ہے، کچھ باتیں بالکل واضح ہیں۔ ملزم کا پورا نام مبارک احمد ثانی ولد عزیز احمد ہے۔ یہ فیصلہ لالیاں کی ایڈیشنل سیشن جج عدیلہ الطاف علیانہ نے 24 دسمبر 2025 کو سنایا۔ اب آتے ہیں فیصلے کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ حکم نامے میں دو بہت ہی اہم اور تھوڑے متضاد نظر آنے والے نکات ہیں۔ پہلا یہ کہ مبارک احمد ثانی کو پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کی دفعات 7 اور 9 کے تحت مکمل طور پر بری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک منٹ رکیں، مطلب عدالت نے خود یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی غیر قانونی اشاعت یا ریکارڈنگ جیسا کوئی کام نہیں کیا؟ یہ تو ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پر قرآن چھاپنے یا بیچنے کا الزام وہ ثابت نہیں ہوا۔ بالکل، یہ بریت بہت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قانون کا تعلق قرآن پاک کے متن کی درستگی کو یقینی بنانے اور اس کی تجارتی چھپائی کو ریگولیٹ کرنے سے ہے۔ عدالت نے انہیں اس الزام سے پاک قرار دے دیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی فیصلے میں انہیں پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC کی 2 مختلف دفعات کے تحت مجرم قرار دے کر سزا سنائی گئی۔ اور وہ دفعات کون سی ہیں اور ان کے تحت سزا کیا دی گئی؟ پہلی سزا دفعہ 298C کے تحت دی گئی، جس میں انہیں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور دوسری جو کہ سب سے سنگین ہے وہ دفعہ 295B کے تحت سنائی گئی، جس میں انہیں عمر قید یعنی امپریزنمنٹ فار لائف کی سزا دی گئی۔ عمر قید، یہ تو بہت سنگین سزا ہے، لیکن ان دفعات کا مطلب کیا ہے؟ 298C اور 295B یہ عام سننے والے کے لیے تو صرف نمبرز ہیں، ان کا تعلق کس قسم کے جرائم سے ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دفعہ 298C خاص طور پر احمدیوں سے متعلق ہے۔ یہ قانون احمدیوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے یا اسلامی اصطلاحات، القابات اور شعائر استعمال کرنے سے روکتا ہے۔ اور دفعہ 295B اس کا تعلق خاص طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی سے ہے، یعنی اسے جان بوجھ کر ناپاک کرنے، نقصان پہنچانے یا اس کی توہین کرنے سے۔ اس کی سزا عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک قانون احمدیوں کی مذہبی شناخت سے متعلق ہے اور دوسرا قرآن کی بے حرمتی سے۔ حکم نامے میں یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، حکم نامے میں کہا گیا کہ دونوں سزائیں ایک ساتھ چلیں گی، یعنی کنکرنٹلی۔ قانونی زبان میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 سال بعد عمر قید شروع ہوگی، بلکہ عملاً چھوٹی سزا بڑی سزا میں وہ ضم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس فیصلے کا نتیجہ صرف ایک ہے، عمر قید۔ یہاں سے بات واقعی بہت الجھ جاتی ہے اور سچ کہوں تو سمجھ سے باہر ہو رہی ہے۔ اگر عدالت خود یہ مان رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی اشاعت یا ریکارڈنگ کا کوئی قانون نہیں توڑا، تو پھر عمر قید جیسی سنگین سزا کس بنیاد پر دی گئی، وہ بھی قرآن کی بے حرمتی کے قانون کے تحت؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی کو قتل کے الزام سے بری کر کے لاش ٹھکانے لگانے پر پھانسی دے دی جائے۔
ہمارے ذرائع اس قانونی گورکھ دھنیدے کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ آخر مبارک ثانی صاحب نے ایسا کیا کیا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح تضاد کی نشاندہی کی ہے۔ یہی اس کیس کا سب سے حیران کن اور متنازع پہلو ہے، اور ہمارے باقی دو ذرائع، خطبے پر مبنی رپورٹ اور تجزیاتی تحریر، وہ اسی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے مطابق مبارک ثانی صاحب پر بنیادی الزام قرآن پاک کی اشاعت یا روایتی معنوں میں بے حرمتی کا تھا ہی نہیں۔ مطلب انہوں نے قرآن کو جلایا نہیں، پھاڑا نہیں، یا اس کی کوئی ظاہری توہین نہیں کی۔ تو پھر الزام تھا کیا؟ آخر استغاثہ نے عدالت میں کیا کیس بنایا تھا؟ ذرائع کے مطابق ان پر الزام یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کا ایک نسخہ اپنے پاس رکھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے اور دوسروں کو، خاص طور پر بچوں کو، اس کی تعلیم دیتے تھے۔ سرکاری طور پر الزامات تو پینل کوڈ کی دفعات کے تحت ہیں، لیکن ان دفعات کو لاگو کرنے کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہی عمل ہے۔ ٹھہریے، مجھے یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر الزام قرآن رکھنے اور پڑھانے کا تھا؟ یہ تو ہر مسلمان روزانہ کرتا ہے۔ تو کیا ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا احمدی ہونا ہی ان کے اس عمل کو جرم بنا رہا تھا؟ کیا قانون میں ایسی کوئی تفریق موجود ہے؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ ہمارے ذرائع، خاص طور پر تجزیاتی تحریر، اسی نکتے پر زور دیتی ہے۔ بظاہر استغاثہ کا موقف یہ تھا کہ چونکہ مبارک ثانی کا تعلق احمدیہ جماعت سے ہے، اس لیے ان کا قرآن پاک کو رکھنا، پڑھنا اور پڑھانا بذات خود ایک جرم ہے۔ ان کی دلیل یہ لگتی ہے کہ اس عمل سے وہ اسلامی شاعر استعمال کر رہے ہیں جو دفعہ 298C کی خلاف ورزی ہے، اور ان کے عقیدے کی وجہ سے ان کا قرآن پڑھانا، نعوذ باللہ، قرآن کی بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے، جس پر 295B لگائی گئی ہے۔ سچ کہوں تو یہ سن کر دماغ سن ہو جاتا ہے۔ یہ تو منطق کے بالکل الٹ ہے۔ ایک ذریعے میں جو مثال دی گئی تھی وہ مجھے خوفناک حد تک سمجھ آ رہی ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے جیسے کسی پیاسے کو پانی پلانے کے جرم میں سزا دی جا رہی ہو۔ جب زندگی اور ہدایت دینے والی چیز کو ہی جرم بنا دیا جائے تو یہ معاشرے اور اس کے نظام انصاف پر ایک گہرا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک جذباتی دلیل نہیں بلکہ ایک قانونی تضاد بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، انہیں پنجاب ہولی قرآن ایکٹ سے بری کیا گیا، جی، جس کا تعلق براہ راست قرآن کی اشاعت اور متن سے ہے۔ لیکن پھر PPC کی دفعہ 295B کے تحت عمر قید دے دی گئی۔ ذرائع یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے قرآن کی اشاعت یا اس کے متن میں کوئی رد و بدل نہیں کیا تو پھر انہوں نے ایسی کیا بے حرمتی کی جس کی سزا عمر قید ہے؟ بظاہر ان کے عقیدے کی وجہ سے ان کا قرآن پاک کو رکھنا اور پڑھانا ہی جرم اور بے حرمتی سمجھا گیا ہے۔ تو یہ ایک قانونی تشریح کا معاملہ ہے جہاں ایک مقدس عمل کو ایک فرد کی شناخت کی بنیاد پر جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے تو ایک بہت سنگین سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون کی تشریح کیسے کی جا رہی ہے؟ کیا یہ تشریح قانون کی روح کے مطابق ہے یا کسی خاص نظریاتی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ اس کے مطابق اس فیصلے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید عدلیہ پر انتہا پسند طبقوں کا شدید دباؤ موجود ہے۔ جب منطق اور قانون کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کر ایسے فیصلے سامنے آئیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا جج آزادانہ طور پر فیصلہ کر رہے ہیں یا معاشرتی اور مذہبی دباؤ کے تحت؟ یہ فیصلہ اس بحث کو مزید ہوا دیتا ہے۔ تو ایک طرف قانونی تضاد ہے اور دوسری طرف عدلیہ پر دباؤ کا اشارہ۔ ظاہر ہے اتنے بڑے اور چونکا دینے والے فیصلے پر معاشرہ خاموش تو نہیں بیٹھا ہوگا۔ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ سڑکوں پر اور سوشل میڈیا پر کیا رد عمل دیکھنے میں آیا؟ کیا لوگ اس فیصلے کو قبول کر رہے ہیں؟ رد عمل شدید طور پر منقسم ہے، اور ہمارے ذرائع دو بالکل مختلف اور ایک دوسرے سے متضاد تصویریں پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ انتہا پسند مذہبی حلقے اور ان کے حامی وہ اس فیصلے پر جشن منا رہے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر جج عدیلہ الطاف علیانہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں اور اسے عقیدے کی فتح اور ایک تاریخی فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے جشن منانے کے پیچھے کیا منطق ہے؟ وہ اسے فتح کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ان کے نقطۂ نظر سے، جسے ہمارے ایک ذریعے نے بیان کیا ہے، احمدیوں کا قرآن کو اپنے عقیدے کے مطابق پیش کرنا یا اس کی تعلیم دینا ہی سب سے بڑی بے حرمتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ اسلام کی اصل شکل کو مسخ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے وہ جج کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو عقیدے کا دفاع کر رہی ہیں۔ ان کے لیے یہ قانون کی نہیں بلکہ نظریے کی جیت ہے۔ اور دوسری طرف کی کیا صورتحال ہے؟ یقیناً ہر کوئی اسے اس نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوگا۔
بالکل نہیں۔ دوسری طرف ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بہت سے غیر جانبدار تبصرہ نگاروں، قانونی ماہرین، انسانی حقوق کے کارکنوں اور یہاں تک کہ بہت سے غیر احمدی مسلمانوں نے بھی اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ وہ اسے انصاف کا مذاق اڑانے اور قانون کی روح کے منافی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا بنیادی سوال وہی ہے جو ہم بھی یہاں زیر بحث لا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم دینا آخر جرم کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے نزدیک یہ فیصلہ مزکہ حیض، غیر منطقی اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ تو ایک گروہ اسے انصاف اور نظریے کی فتح سمجھ رہا ہے اور دوسرا اسے بنیادی انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی قرار دے رہا ہے۔ اس سب کا پاکستان میں انصاف اور مذہبی آزادی کی مجموعی صورتحال کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ذرائع اس کیس کو صرف ایک فرد، مبارک سہانی، کا ذاتی معاملہ نہیں سمجھتے۔ وہ اسے پاکستان میں مذہبی آزادی کے بنیادی حق پر ایک بہت بڑا حملہ قرار دیتے ہیں۔ تجزیاتی تحریر میں خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ایک خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔ اس منطق کے تحت مستقبل میں کسی بھی اقلیتی گروہ کے فرد کو اس کے عقیدے پر عمل کرنے کی پاداش میں اسی طرح نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر اس منطق کو مان لیا جائے تو کل کوئی بھی کسی کے ذاتی عقیدے کی بنیاد پر اس سے اس کی مقدس کتاب چھین سکتا ہے اور اسے مجرم بنا سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک فرد سے بڑھ کر ایک اصول کا معاملہ بن گیا ہے جو کسی بھی اقلیت پر لاگو ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور اس کا انسانی پہلو بھی بہت گہرا ہے۔ ہمارے پاس جو خطبے پر مبنی رپورٹ ہے، اس میں اس ناانصافی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس خطبے میں صرف اس کیس کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اسے ظلم کی ایک بڑی لہر کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ایسی تمام ناانصافیوں کے خاتمے اور دنیا بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس سے اس کیس سے پیدا ہونے والے گہرے ظلم و ستم کے احساس کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک قانونی کیس نہیں رہا بلکہ ایک روحانی اور انسانی المیہ بن گیا ہے جہاں ایک مقدس ترین عمل کو جرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک سنگین صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ آئیے آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسے عدالتی فیصلے کا جائزہ لیا جس میں ایک شخص، مبارک احمد ثانی، جو کہ ایک احمدی مسلمان ہے، کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سرکاری طور پر الزام پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 298C اور 295B کے تحت ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مبینہ جرم دراصل صرف قرآن پاک کو اپنے پاس رکھنا، اس کی تلاوت کرنا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینا تھا۔ اور اس فیصلے میں ایک حیران کن قانونی تضاد بھی ہے۔ مبارک ثانی کو قرآن کی اشاعت سے متعلق قانون سے تو بری کر دیا گیا، لیکن بظاہر صرف اپنے عقیدے کی بنیاد پر ایک ایسے عمل پر عمر قید کی سزا سنا دی گئی جو کروڑوں مسلمانوں کے لیے روزمرہ کی عبادت کا حصہ ہے۔ اس پر معاشرے کا رد عمل بھی شدید طور پر تقسیم ہے۔ جہاں ایک طرف انتہا پسند عناصر اس پر جشن منا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف انصاف پسند حلقے اسے ایک سنگین ناانصافی اور قانون کی ایک انتہائی خطرناک اور مضحکہ خیز تشریح کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ جن ذرائع کا ہم نے جائزہ لیا وہ قانون، عقیدے اور آزادی کی ایک بہت ہی پیچیدہ اور پریشان کن کہانی بیان کرتے ہیں، اور یہ سب ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری گہرے نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب کسی معاشرے کے قوانین کی تشریح اس طرح کی جائے کہ ایک ایسے عمل کو سزا دی جا سکے جو کروڑوں لوگوں کے لیے ایک مقدس فریضہ ہے، جیسے کسی مقدس کتاب کی تعلیم دینا، تو یہ ریاست اور فرد کے ضمیر کے درمیان موجود تعلق کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے، اور یہ انصاف کے تصور کو کہاں لا کھڑا کرتا ہے؟